تکریم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خلق کائنات بصدقہ حضور صاحب الاولاد ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آج کی ہماری اس محفل پاک کے روح رواں عالم نبیل فاضل جلیل نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امتیاز رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور آپ کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، جتنے احباب بھی آپ کے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب کو عمر خضری نصیب فرمائے اور اس دارالعلوم کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے۔ پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ علماء، جملہ معاونین، متعلقین، متوسلین، محبین، معتقدین، اللہ تعالیٰ تمام کو دین دنیا کی بھلائیاں، عزتیں اور سرفرازیاں نصیب فرمائے۔ برادران عزیز وقار، اہل سنت کا یہ شعار ہے، یہ اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے بھی رہتے ہیں اور پیر بھائیوں کو بلا کے اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا ذکر سناتے بھی رہتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی عظیم فکر، حسین سوچ اور مضبوط علم کا نام ہے کہ جب بھی امام احمد رضا کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرب و جوار سے، وہ ہمارے اندر کی دنیا ہو، وہ ہمارے رہنے کا علاقہ ہو، وہ ہمارے بسنے کا ملک ہو، تو جب بھی امام احمد رضا کا نام آتا ہے تو ساتھ میں فوراً ایک حق کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو فوراً ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ احمد رضا اس ہستی کا نام ہے کہ جہاں پر امام احمد رضا ہوگا وہاں پر نہ رافضیت آ سکتی ہے نہ خارجیت آ سکتی ہے، بلکہ جہاں پر امام احمد رضا ہوگا وہاں پر نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ ہوگا اور امام الانبیاء کی آل پاک کی عظمت کا ڈنکا بھی بجایا جائے گا۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، کسی بھی پہلو کو لیا جائے تو اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی اس نشست میں جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام احمد رضا کی سنت نبوی سے محبت۔ چونکہ میرے بعد رضویات کے اسپیشلسٹ یعنی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کی محبت کا اگر کسی کو کشتہ کہا جاتا ہے اس دور کے اندر تو وہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب رضوی ہے، اور آپ مفصل بیان فرمائیں گے۔ تو برادران عزیز وقار، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے دن سے لے کر ہوش سنبھالنے تک، ہوش سنبھالنے سے لے کر عالم شباب تک، عالم شباب سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے وصال ظاہری، اگر آپ کو زندگی کا ایک ایک سٹیپ پڑھا جائے تو امام احمد رضا کی تصویر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر قدم یوں سوچ کر اٹھاتے تھے کہ جس طرح رخ ودہا کو دیکھ کر اٹھانا ہے، یعنی جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس کام سے پہلے ایک لمحے کا توقف ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ جذبات میں نہیں ہے، وہ کام جوش میں نہیں ہے۔ میرا امام جب قدم اٹھائے یا پھر قلم اٹھائے تو وہ جوش میں نہیں اٹھاتا، جب بھی اٹھاتا ہے ہوش میں اٹھاتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ مدرسے کی چٹائی پر بیٹھے ہوں یا پھر ممبر خطابت پر بیٹھے ہوں، مصلی امامت پر جلوہ گر ہوں یا پھر تعلیم و تبلیغ کے دوسرے مراحل سے گزر رہی ہوں، ہر وقت نبی کی سنت ملحوظ خاطر ہے۔ اور سنیے گا امام احمد رضا کو امام الانبیاء کی سنت پاک سے محبت کس قدر تھی۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنے استاد گرامی کی بارگاہ کے اندر بیٹھے تھے اور طالب علم آیا اور طالب علم نے آ کر کہا السلام علیکم. آپ سب کہیے وعلیکم السلام. سارے ذرا مل کے کہیے گا وعلیکم السلام. آنے والے نے کہا السلام علیکم. امام احمد رضا چھوٹی سی عمر ہے اور ابھی مبتدی اسباق کے اندر ہے، اور جب کہا آنے والے نے السلام علیکم تو استاد گرامی نے شفقت بھرے لہجے میں کہا بیٹا جیتے رہو. ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والا کہتا ہے السلام علیکم اور ہم کہتے ہیں جیتے رہو، بستے رہو، یا ہم آنے والا سلام کہتے ہیں، ہم زبان بند ہے ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں، اور بلکہ اب تو ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. تسی بھی میرا کیا ہے، جب آنے والا السلام علیکم کہتا ہے تو ہم اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے بجائے یا تو ہم اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے یا پھر ہم اپنا سر جھکاتے، یا پھر بلکہ اب تو سر جھکانا بھی مشکل ہو گیا، آنکھوں کے اشارے سے بس اس کے سلام کا جواب. اب امام احمد رضا سنت نبوی سے محبت، آنے والے نے کہا جی السلام علیکم، کہ بلا استاد گرامی نے کہا بیٹا جیتے رہو، تو امام احمد رضا کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے. اور جب آنکھوں کی نمی استاد گرامی نے دیکھی تو استاد سوال کرتے ہیں بیٹا کیا وجہ ہے کہ سلام کہنے والے نے سلام کہا ہے اور دعا دینے والے نے دعا دے دی ہے، اور تیری نظروں کا جھکنا اور آنکھوں کی نمی کس وجہ سے ہے؟ تو امام احمد رضا کا جواب سننا. کہا استاد گرامی سلام کہنے والے نے سلام کہا، سنت وہ بھی تھا، اور کہا جواب دینے والے نے اپنی انداز میں دعا دے دی. کہا دعا دینا اپنی جگہ پر ہے مگر سلام کے جواب میں دعا دینا سنت نہیں ہے، وعلیکم السلام کہنا سنت ہے. اور امام احمد رضا کا اس وقت مبتدی ہے، استاد گرامی کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر وہ قرآن سے استدلال کرنا اور استدلال میں قرآن کی آیت پڑھنا کا. اللہ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب آنے والا کہنے والا کوئی سلام کہتا ہے کہ اگر اس سے اعلیٰ انداز میں جواب نہ دے سکو تو کم از کم اتنا تو کہہ دیا کرو جتنا آنے والے نے کہا ہے. یعنی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء کی سنت کے ساتھ محبت کس قدر ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ آپ کا لگاؤ کس قدر ہے، کہ حالانکہ اگر برداشت کرنا ہوتا تو آج تو ہم لوگوں کے فرض بھی برداشت کر جاتے، واجب بھی برداشت کر جاتے ہیں، مگر امام احمد رضا یاد رکھیے گا یہ کسی تشدد کا نام نہیں ہے اور یہ کسی بے باکی کا نام نہیں ہے. امام احمد رضا ایک ہوش، ایک تدبر اور ایک محبت رسول کے نمونے کا نام ہے. اور اپنے استاد گرامی کی بارگاہ کے اندر آنکھیں چکی ہیں اور پھر اشکوں کے نبی بتا رہی ہے کہ میں بے ادبی نہیں کر رہا، جہاں مجھے وہ سرکار کی سنت سے محبت ہے وہاں پر مجھے اپنے استاد کے ادب کا بھی پتا ہے. لیکن کیا کہا استاد گرامی کہ آپ نے دعا دے دی، جواب کے طور پہ کہہ دیا بیٹا جیتے رہو. کہا حضور یہ دعا تو ضرور ہے مگر رسول کریم علیہ السلام کی سنت نہیں. اور کہا سنت کیا ہے؟ اگر آنے والے نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور پھر دیکھیے گا اس وہ وقت کتنا حسین تھا. اگر امام احمد رضا نے اصلاح کے طور پہ یہ جملہ عرض کر دیا تو استاد صاحب نے آگے سے تعصب سے کام نہیں لیا. میں بھی ایک استاد ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ معاشرے کے احوال کو بھی دیکھتا ہوں. جبلا میرے برادر گرامی مفتی امتیاز صاحب بھی پڑھنے پڑھانے کے ساتھ شغف رکھتے ہیں. آج کل اساتذہ کا جگرا، اساتذہ کا حوصلہ یہ بڑا چھوٹا ہو گیا. اگر طالب علم کبھی آگے سے کوئی اصلاح کی بات کر دے تو ہم بجائے اس اصلاح کو لینے کے ہم اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کے اوپر ہم دلائل کے انبار لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے استاد گرامی کی بارگاہ میں ادب سے عرض کیا کہ حضور سلام کا جواب دینا سنت ہے، تو پھر امام صاحب نے یہ جملہ کہا تو استاد گرامی نے آگے سے تعصب کا اظہار نہیں ہے، اس لیے کہ جو امام احمد رضا کو پڑھاتا ہو وہ متعصب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر امام احمد رضا سے پڑھنے والا متعصب نہیں تو امام احمد رضا کو پڑھانے والا متعصب کیسے ہو سکتا ہے؟
اور جب امام صاحب علیہ رحمہ نے یہ جملہ کہا تو استاد گرامی نے اسی بچے سے کہا سلام دوبارہ کہو. اس نے کہا جی السلام علیکم. تو استاد گرامی نے جواب میں 2 بار کہا وعلیکم السلام. 2 بار کہا وعلیکم السلام اور کہا کہ میں نے احمد رضا کی بات کو فالو بھی کیا ہے, احمد رضا کی بات کو جانا بھی ہے, جانتا تو پہلے بھی تھا, مانا بھی ہے اور مانتا تو پہلے بھی تھا. آج دہرا کے بتا دیا ہے جو احمد رضا کہے اس سے اختلاف نہ کرنا, اس لیے کہ احمد رضا صرف اپنی سوچ سے نہیں کہتا کہ جب بھی بولتا ہے اللہ کے قرآن سے بولتا ہے یا پھر محمد مصطفیٰ کے فرمان سے بولتا ہے. وہ امام احمد رضا حالانکہ دیکھا جائے تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. سنت نبوی سے محبت. ایک آپ کے شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑا عظیم نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ میرے امام اپنی زندگی کے اندر ایک ایک سنت کو یوں اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے جیسے لگتا تھا کہ یہ دنیا میں صرف سنتیں اکٹھی کرنے آئے. جس طرح صرف یہ سنتیں اکٹھی کرنے آئے. اب یہ جملہ ذرا سنیے گا اور دل کی تختی پہ لکھیے گا. کہا کسی شخص نے امام احمد رضا کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ سنتوں کا التزام کرتے ہیں, سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں, اور بالخصوص یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیشہ اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کرتے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے تو بایاں پاؤں پہلے نہیں رکھا جاتا بلکہ دایاں پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے. یہ سنت نبوی ہے. اور کہا امام احمد رضا جب بھی داخل ہوتے ہیں اور ہمیشہ اب جو اس بات کو نوٹ کرتا تھا, ایک دن ایسا ہوا اس نے کہا کہ آج امام احمد رضا ذرا تاخیر سے ہیں, ذرا لیٹ آئے ہیں. آج میں غور سے دیکھتا ہوں کہ کیا امام احمد رضا آج بھی اس بات کا التزام کرتا ہے کہ آج وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت جلدی کے اندر کیا آج بھی سنت پہ عمل کرتا ہے یا پھر جلدی کے اندر گزرتے وہ سنت کو بھول جاتے ہیں. اب امام احمد رضا کے بارے میں اس شخص نے جب اپنے دل میں خیال کیا نا کہ آج امام جلدی میں ہے, آج شاید سنت کو چھوڑ دے گا, لیکن آج دیکھا کہ آج امام احمد رضا پہلے سے زیادہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور وہ انداز بڑا حسین تھا. کہا مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 سٹیپ تھے. حضور مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 سیڑھیاں تھیں. پہلی سیڑھی پہ حالانکہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, پہلے کبھی ہو جاتا ہوگا کہ شاید بایاں پاؤں رکھا جائے, مگر آج جلدی میں تھے. دیکھنے والا دیکھ رہا تھا کہ آج دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھتا ہے یا بایاں پاؤں. اور کہا جب امام احمد رضا مسجد کے سیڑھیوں پر آئے اور کہا پہلی سیڑھی پر پہلے بایاں پاؤں نہیں رکھا, پہلی سیڑھی پر بھی پہلے دایاں پاؤں رکھا ہے, اور پھر دوسرا پاؤں اور تیسرا پاؤں جب دایاں آیا نا سیڑھی کے اوپر, ظاہر بات ہے اب بایاں پاؤں مسجد کے اندر جائے گا. اور کہا قربان جاؤ امام احمد رضا کی فکر کے کہ دایاں پاؤں جب تیسری سیڑھی پہ آیا, اب چوتھا قدم مسجد میں داخل ہونا تھا وہ بایاں بنتا ہے. کہ امام احمد رضا نے وہ قدم مسجد میں نہیں رکھا بلکہ وہ قدم بھی اسی تیسری سیڑھی پہ رکھ لیا ہے, اور تیسری سیڑھی پہ رکھ کر دوبارہ سے دایاں قدم اٹھا کے مسجد میں داخل کیا ہے. اور کہنے والا کہتا ہے, ظفر الدین بہاری بیان کرتے ہیں, اور کہا کمال ہو گیا اس دن تو کہ آج سیڑھیوں کا بھی احترام ہے اور مسجد میں داخلے کا بھی احترام ہے. کہا جب جوتا اتارا ہے تو بایاں قدم مسجد میں داخل نہیں کیا, ہمیشہ دایاں کرتے تھے, لیکن اس بات کا التزام نہ کرتے تھے کہ صف کے اوپر قدم پہلے بایاں رکھنا ہے کہ دایاں. لیکن حضور آج نقاد پیچھے کھڑا تھا, آج وہ دیکھنے والا عیب نکالنا چاہتا تھا, مگر امام احمد رضا بتانا چاہتے ہیں اوے احمد رضا کی شخصیت میں عیب تلاش کرنے والوں تم جتنے ڈوبتے چلے جاؤ گے احمد رضا کے قدم قدم میں اتنی ہی محبت جھلکتی نظر آئے گی. اس لیے کہ ہم جلدی کے اندر سنت بھولنے والے نہیں, جتنی بھی جلدی ہو, اور ہم تو سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں. امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی جوتا اتارا, مسجد کے سیڑھی کے اندر دایاں پاؤں ہے, آگے بڑھے تو صف آ گئی, صف پر بایاں قدم نہیں ہے, حضور صف پر بھی پہلے دایاں قدم ہے. اور جب ایک صف ختم ہو گئی اگلی صف پہ قدم رکھنا ہے تو امام احمد رضا اپنا قدم چھوٹا کرتا ہے اور اگلی صف پہ قدم جا کے دایاں رکھتا ہے.
اور جب تین صفحے کراس کر کے دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، آکے امام احمد رضا کے ہاتھ چوم کے کہنے لگا، اے امام آج میں دیکھنا چاہتا تھا، آپ جلدی میں ہیں، اور میں سمجھتا تھا شاید آج مسجد میں داخل ہوتے وقت امام احمد رضا جلدی میں سنت کو ترک کر دیں گے، لیکن امام احمد رضا کا جواب سنیے گا اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے گا اور اپنے امام کی عقیدت کو سلام پیش کیجئے گا۔ امام احمد رضا نے جواب دیا، کہا بھیا بات یہ ہے جلدی ہوتی ہے تو وہ ہمارے وقت میں ہوتی ہے، مگر وقت کی جلدی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ جائیں۔ اور اس وقت آپ کا جو جملہ تھا وہ آج سنہری حروف سے لکھنے کے وہ تحریر کے قابل ہے۔ آپ نے کہا کہ آداب فرض کرنے جائیں اور ترک کر کے سنتیں جائیں۔ کا فرضوں کی ادائیگی کے لیے جانے والا مسجد میں بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو فرض کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، کا فرض پڑھنے والا نبی کی سنت چھوڑ کے جائے، کا جن کے توسل سے رب نے فرض دیا ہے اور جن کے توسل سے رب نے فرض دیا ہے، ہمیں اس فرض سے پہلے ان سنتوں کا اہتمام بھی ضروری ہے اور ان سنتوں کا التزام کرنا بھی ضروری ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ساری زندگی ایک سنت کا اہتمام کیا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مسجد کے اندر آج تو ہمارے ہاں بجلیاں ہیں، صرف جو ہے نا وہ لائٹ جلا لی جاتی ہے، بٹن دبایا اور لائٹ جل گئی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، وہ دیے جلائے جاتے تھے مساجد کے اندر، مساجد میں وہ سرسوں کا تیل والے دیے جلائے جاتے تھے۔ امام احمد رضا کی محبت دیکھنا، مسجد میں دیا جلانے کی عادت ہے تو وہ دیا اٹھا کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ حضور دیا جلانا ہے، دیا اٹھا کے مسجد سے باہر لے کے آ رہے ہیں، اور دیکھنے والا دیکھتا ہے تو حیران ہو گیا کہ جلانا دیا ہے، باہر ہوا بھی چلتی ہے، باہر دیا جلائے گا تو ممکن ہے دیا بجھ جائے گا، مگر امام احمد رضا نے باہر سے دیا جلایا، مسجد میں چلے گئے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ وہ دیا اٹھا کے باہر لائے، باہر آ کے جلایا، پھر لے کے مسجد میں چلے گئے، اندر کیوں نہیں جلایا؟ کہا میرے ہاتھ میں جو دیا سلائی ہے نا، جو ماچس ہے، اس کے اندر پوٹاش ہے۔ اب میں ایسی جو ہے نا وہ ایک تو وقت کی جو ہے نا وہ قلت بھی موجود خاطر ہے، اور دوسرا میں آپ کو کہنا بھی کچھ نہیں چاہتا، لیکن تو سب یہ دسی بیٹھے ہوئی، تو جو مرضی آتا سب چپ بیٹھ گیا۔ لیکن آپ جو کہ بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں، اس لیے میں بالکل خاموش اپنے موضوع کی طرف چل رہا ہوں، آگے بڑھتے جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ جلانا تو دیا تھا نا، مسجد میں جلا دیتے، باہر لانے کی حاجت تھی؟ امام احمد رضا کا جواب سننا، کہا دیا سلائی ماچس اور ماچس کی تیلی، اس پر لگنے والا مسالہ کا اس میں پوٹاش ہے، جب جلایا جائے تو سمیل پیدا ہوتی ہے، جلایا جائے تو سمیل پیدا ہوتی ہے، اور کہا میرے نبی کا حکم ہے کہ مسجد کو بدبو سے پاک رکھا جائے، کہا مسجد کو بدبو سے پاک رکھا جائے۔ تو احمد رضا اپنا دیا جلانے کے لیے ماچس کی تیلی مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر جا کے جلاتا ہے کہ کہیں ماچس کی تیلی سے پیدا ہونے والی بدبو وہ بھی بارگاہ نبوی کے اندر مجھے بے ادب نہ لکھوا جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سنت نبویہ کا اتنا التزام کرتا ہے اور سنت نبوی کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کبھی فرض چھوڑ سکتا ہے؟ اور پوچھا گیا تھا حضور بتائیے گا، آپ نے ساری زندگی سنتوں کا احترام کیا اور کبھی سنت کی برکت بھی سامنے آئی؟ آپ نے فرمایا تم کیا جانو میں نے سنت کی برکت کتنی بار دیکھی، میں نے سنت کی برکت کتنی بار دیکھی ہے۔ حضور کوئی واقعہ بیان کر دے اور آپ بیان کرتے ہیں، فرمایا سنو سنت کی برکت کیا ہے، اور کہا ایک دن ہم فجر کے لیے اٹھے، اتفاق سے ذرا تھوڑی تاخیر ہو چکی تھی، اور کہا اتفاق ایسا تھا کہ غسل بھی فرض تھا۔ اب وضو استنجا کیا، وضو کیا، اس کے بعد اپنے کپڑے اتار کے رکھے، اور جو جیب میں گھڑی تھی نا وہ گھڑی بھی نکالی، اور جب اس گھڑی کو دیکھا تو فجر کا ٹائم ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ گھڑی باہر رکھ دی، جو ضروری سامان تھا وہ باہر رکھ دیا، غسل خانے میں چلے گئے۔ خیال یہ تھا کہ میں جلدی سے غسل کر لوں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن دل میں خیال آیا جتنا بھی جلدی کروں گا آج سنتیں تو رہ جائیں گی نا،
जितना भी जल्दी हो जाए सुन्नतें तो रह जाएगी ना। मगर इमाम अहमद रजा का घड़ी बाहर रखी है, अंदर नहाने के लिए चले गए और कहा जब अंदर गया ना तो मुझे भूल गया ये बात कि वक्त कम है, और कहा हमने सुन्नत के सांचे में ढल के गुस्ल किया, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल किया। और कहा तसल्ली से जब गुस्ल किया, कपड़े पहने बाहर आए, और जब घड़ी पे नजर पड़ी तो ख्याल आया उफ टाइम तो बहुत कम था और हमने तसल्ली से गुस्ल किया है, वक्त तो गुजर गया होगा। इमाम अहमद रजा कहते हैं जब मैंने घड़ी उठाई, टाइम देखा, गया तो नमाज का टाइम खत्म होने को 10 मिनट बाकी थे। जब तसल्ली से गुस्ल करके बाहर आया तो 10 मिनट नमाज का टाइम खत्म होने में अब भी बाकी थे। इमाम अहमद रजा कहते हैं लोगों, अगर मैंने सुन्नतों का एहतराम किया है, सुन्नतों का इंतजाम किया है, तब बरकत तो मैंने बहुत बार देखी, मगर बरकत मुझे तब नजर आई कि एक लम्हा गुजरा है, एक सेकंड गुजरा है कि हमने तसल्ली से सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर लिया। और इमाम अहमद रजा समझाना चाहते हैं लोगों, जितनी भी जल्दी हो जाए ना तो नबी की सुन्नत न छोड़ना, और जितनी भी जल्दी हो जाए, आज जल्दी के अंदर हम सुन्नतें छोड़ जाते हैं। इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं, फरमाया सुनो, जितनी भी जल्दी हो जाए सुन्नत रही। और इमाम अहमद रजा तो शख्सियत का नाम है, जितनी भी जल्दी हो सुन्नत नहीं छोड़ते। ट्रेन जाने का वक्त भी हो तो सुन्नत फिर भी पढ़ते, और पीछे से मुरीद सफेद तोड़ के भाग जाते हैं कि ट्रेन चल निकली है। मगर इमाम अहमद रजा नमाज तसल्ली से पढ़ता है, खुशू से पढ़ता है, पूरे अरकान से पढ़ता है, और वो ट्रेन चलाने वाला चलाता है, ट्रेन चलती नहीं। और बाबा नमाज पढ़ता है और नमाज तसल्ली से पढ़ी, जिक्र अस्कार भी किया और आदो बजा भी की और दुआ भी पूरी मांगी है। और जाकर जब ट्रेन पर पांव रखा है तो ट्रेन चल जाती है। और इंजीनियर हैरान है, वजह क्या है, ट्रेन सही है, चलाने वाला चला रहा है, और चलती क्यों नहीं है। मगर तबसरा करने वालों ने बताया, लोगों याद रखना, जिसके लिए रब ये वक्त को रोक देता है, उस शख्सियत के लिए क्या मेरा रब उस ट्रेन को नहीं रोक सकता। लेकिन बताना हुजूर, आज के सारे सबक में खुलासा कलाम आपको यही देना चाहता हूं। इमाम अहमद रजा की शख्सियत पढ़ के देखो, सीरत सूरत पढ़ के देखो, किरदार और अफकार और नजरियात पढ़ के देखो, एक बात नजर आएगी कि हमेशा अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दर्स नजर आएगा, और हमेशा सुन्नत नबविया का इंतजाम नजर आएगा, और हमेशा सुन्नत नबविया का एहतराम नजर आएगा। और आज अगर हम अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, वक्त में बरकत चाहते हैं, उम्र में बरकत चाहते हैं, और आज अगर हम अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द के माहौल में बरकत के मुतकासी हैं, तो एक ही तरीका है। वो तरीका क्या? वो तरीका यही है कि हम इमामुल अंबिया की सुन्नतों से मोहब्बत करें। इसलिए इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि तआला की शख्सियत के बहुत से पहलू, और उन पहलुओं में से एक पहलू को मैंने सिर्फ आपके सामने रखे, उसके अंदर चंद एक जुमले सिर्फ आपकी समातों की नजर किए। अल्लाह ताला आज की हमारी इस बज़म को अपने दरबार में कबूल फरमाए और आपके इल्म और हिल्म में बरकत अता फरमाए, और क़िबला मुफ्ती साहब को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आखिरी जुमला कह लूं, कोई ऐसी गल नहीं, मैं अगली तकरीर छड़ देनी, कोई ऐसी गल, लेकिन आप तरह एक बार बगैर वजह का सवाल लगे, मैं कोई नहीं क्या सवाल ला, कोई बारी बोला हुजूर। और जो मैंने अर्ज करना है ना, जो मैंने अर्ज करना है, वो अर्ज मैंने ये करना है कि इन मदारिस को आज आपने पता क्या समझ रहे हैं, ये मदारिस दीन के लिए एक चिराग है। ये क्या है? हमारे इस इलाके के लिए ये दीनी दर्स का क्या है? क्या है? सारे बोलिए क्या है? या अल्लाह जिला उच्चा बोले आगे दे घारे चरा मत चिराग जला दे। ये क्या है? क्या है? चिराग किससे जलता है? दो चीजों से जलता है, उसको तेल भी चाहिए होता है, बत्ती भी चाहिए होती है। ओ बाबे हो तुसा जान दो सो अनौजवान मुंडा ते शायद चिराग ना देखियो मैं ते जे ए चिराग च तेल पूरा होवे ना तो बत्ती साला साल कट जाती। बत्ती तेल जो पूरा होवे तो बत्ती, हालांकि रूई का तुम्बा होता है छोटा जा, वो कई साल कट जाए। मियां साहब ने मेरा रोड़ा हल कर देता, बस बट की और देखो कौन बोली की मैं पहले अंग्रेजी जात दस
کی آدھے رہو؟ اچھا جے تیل پورا ہوئے تو وٹ کئی مہینے کٹ جاندی کئی سال تک جاندی تے جے تھوڑی دیر واسطے راتی تیل جاوے موقع تے وٹ ناڑی وٹ اتنا کہہ لو وٹ دے وٹ نکل جانا وٹ دے بھائی یاد رکھنا یہ آپ سارے بیٹھے ہیں آج رل کے یہ جڑا ادارہ ہے نا یہ ہے چراغ تے اے آپ سارے میرے سمیت آپ ہیں اے دے تیل آپ کیے ہیں دے تے علامہ صاحب کیے دے دی وٹ کی ہیں کی سارے بولو ذرا کی آپ سے ایک کڑی گل ہوئی سانو تیل چ بڑھایا مولوی سانو وٹو میاں سڑنا تے وٹ نے تے یاد رکھنا جیڑا سڑے نا وہ لو دیندا ہے نہیں سبحان اللہ سوچا نہیں آکھیا جیڑا سڑے ہو لو او اندھیرے دور کردا ہے اور روشنیاں ونڈدا ہے تے اج انہاں بچیاں دے سراں تے دستاراں انہاں بچیاں دے سراں تے چٹیاں دستاراں تے سویرے لگو شامی لگو دوپہرے لگو اے قرآن پاک دے پڑھنے دی آواز تے قال اللہ و قال رسول اللہ درس دیو قصیدہ بردہ شریف دی او سحر انگیز آواز ایک دس دیئے بھی وٹ جلدی پئیے تے روشنی پھیلتی پئیے تے اندھیرا چھٹتا پیا تے سانو صدہ پیا او لوگو یہ اگر اپنے مقدر دی رات نو صبح دے سویج بدلنا تے اس چراغ دا تیل نہ مکن دیا جائے اس چراغ دا تیل کیے ساڑھے بار بچے بھی ہیں ساڑھا روپیہ پیسہ بھی ہے ساڑھا مال دولت بھی ہے تے ساڑھا کنک تے جھونا تے اے جڑیاں اے سانو اللہ نے نعمتاں دتیاں تے سارے دا سارا ایک ادارے دا کیے تساں آکھو بڑی مہنگائی ہوئی گئی مولوی صاحب تساں کہ نواں رپڑ کھول کے بہ گئے ہو تے بھائی چونکہ میں بھی ایسے ہسپتال دا مریض ہاں ایک بیڈ میرا بھی لگا ویسے ہسپتال تے یہ گل یاد رکھنا جدن تساں مفتی صاحب نو یا میرو نکمے نو اس گل تے لے آندا نا بھئی اے ساڈے بوئے تے آن تے آ کے ساڈے کولوں منگن تے وقت انہاں نو دساں اے جدن ساڈا نظریہ اے بن گیا نا تے یاد رکھنا جس قوم دا امام بیکاری بن جاوے نا او قوم تباہ ہو جاتی او قوم جس قوم دا امام بیکاری بن جاوے او قوم تے یاد رکھنا جڑی قوم اپنے امام نو انہا سوچن دا بھی موقع نہ دے اور آکھے سائیں تسا اپنا کم کرو اسا اپنا کم کرنے تے جڑی قوم اپنے امام نو بے نیاز کر دے نا تے پھر او امام جدو جوانی دا چوبر بھی کھاندا ہے نا تے بریلی دا تاجدار امام محمد رضا بن کے بھی کھاندا ہے آج یہ ساری گلاں تو میں امید تے توقع ویسے کر سکتا الحمدللہ تسا جنہ تھوڑے جا وقت ہے بہت تھوڑے جا وقت ہے ایسے میں محبت کا اظہار کر کے الحمدللہ اس دارالعلوم نو ترقی دی طرف گامزن کیتا ہے پڑھنے والے طلباء اساتذہ قبلہ مفتی صاحب تے بڑا سارے دا تعاون میرے نظر آ رہا ہے لیکن اسا سارے رل کے ایک باری عہد نہ کریے بھی جدن اسی اپنے گھر دا بجٹ بنانا ہے نا وہ پہلی نو بڑھائیے وہ 15ویں نو بڑھائیے وہ 11ویں نو بڑھائیے جدن بھی گھر دا بجٹ بڑھائیے تے اسا او دے وچ اے مدرسے دا بجٹ بھی بنانا ہے نہیں میرا خیال ہے تو چپ ہو تے نماز آپ فجر نہ پڑھ سائیں تو میرا خیال دوڑے کو میں ہاں کرا کے اس ساتھ نہیں انج نہیں میاں یاد رکھنا میں نے مثال دے کے آپ کو آج کا سارا مسئلہ حل کروا دیا ہے اگر ہم اپنے گھر کے بجٹ پہ یہ مسجد کا بجٹ مدرسے کا بجٹ نہیں رکھیں گے تو قوما ساڑھے کو ڈنڈے تے ٹیکس لینا ہے قوما ساڑھے کو ڈنڈے تے ٹیکس لینا تے اسا دینا ہے تے فصلہ ساڑھے روڑ گئیاں فصلہ ساڑھے نو تیلہ کھا گیا مچھر کھا گیا سونیاں کھا گئیاں تے ساڑھے کھڑیاں فصلہ اجڑ گئیاں تے لیکن جدو عشر دی گل آئی اسا آکھیا نہیں مولوی صاحب مہنگائی بڑھی گئی ضرورتاں پوریاں نہیں ہوتیاں میاں اگر اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں رزق میں برکت چاہتے ہیں اور فصلوں کی بقا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ کیا ہے خود تیل بن کے اس شمع کو فروزہ کرنے کی کوشش کریں اس ادارے کو بڑھانے کی اور اس کی ضروریات کا حصہ خود بن جائیں اور پھر 1 سال بڑھ چڑھ کے خدمت کریں محنت کریں اور سال کے بعد جا کے اپنی فصل کا رنگ دیکھنا اور ادھر پھر تم دین کا رنگ دیکھنا اس لیے کہ جتنا دین پہ رنگ آتا چلا جائے گا اتنا چہروں پہ بھی رنگ آئے گا اور اتنا رب ہماری فصلوں کو بھی رنگ لا دے گا اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے
آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں جائے گا میرے علاوہ، کیونکہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، باقی شیڈول قبلہ مفتی صاحب بیان کر دیں گے، تو ان کا بیان بڑا لاجواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ باقی